السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج بتاریخ 14 جنوری 2024 بمطابق 2 رجب 1445 ہجری بروز اتوار، میں آپ کے سامنے مختصر میں ایک دردناک واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ کل ہمارے پاس ایک ویڈیو آیا، کسی ہمارے بھائی نے ویڈیو بھیجا ہمارے واٹس ایپ میں، جس میں یہ ہے کہ ایک امام نے، یعنی صوبہ بہار کا ایک ضلع ہے چھپرا، اس میں ایک امام، مسجد کے امام نے خودکشی کر لیا، اپنے آپ کو پھانسی سے لگا لیا، لٹکا لیا اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیا، خودکشی کر لیا۔ یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں۔ جب سے میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، یقین جانیے بالکل دل دہر رہا ہے اور دل قابو میں نہیں ہے، اور ہمیشہ وہی ویڈیو ہمارے نظروں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کا صوبہ بہار ضلع چھپرا کا ہے۔ تو میں اسی پس منظر میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آج اور اس سے پہلے بھی اور کئی واقعات ایسا گزرے ہیں کہ مسجد کے امام یا مسجد کے مؤذن یہ خودکشی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو خود سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اور کل کا جو ویڈیو آیا ہے اس کے تعلق سے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خودکشی انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کے جو ذمہ دار تھے، جو مسجد کمیٹی تھی، ان پر ظلم زیادتی کرتی تھی اور ان کی تنخواہ بڑھاتی نہیں تھی، تو انہوں نے غربتی کو دیکھ کر، مفلسی کو دیکھ کر، مسجد کمیٹی کی بدمعاشیاں اور ان کی حرکت کو دیکھ کر اس سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لیا۔ تو میں اس تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ، میں یہ مانتا ہوں واقعتاً اور حقیقتاً بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جہاں کے ذمہ دار، جہاں کے کمیٹی حضرات لوگ مناسب نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، اور اماموں کی عزت نہیں کرتے ہیں، مؤذن کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہ بڑھاتی نہیں ہیں، اور انہیں 24 گھنٹے مسجد میں معمور کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تنخواہ بڑا معمولی دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے اور صحیح ہے، لیکن جہاں یہ بات درست ہے وہاں یہ بھی بات درست ہے اور یہ صحیح ہے۔ بہت ساری ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں کے ذمہ دار لوگ، جہاں کے کمیٹی حضرات لوگ اماموں کی عزت کرتے ہیں اور مؤذن کی عزت کرتے ہیں، ان کی تنخواہ ماشاءاللہ اچھا دیتے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اگر بالفرض یہ بات مان بھی لیا جائے، اگر کسی مسجد کے کمیٹی حضرات، ذمہ داران حضرات لوگ صحیح نہ ہوں، غلط ہوں، اماموں کو تنگ کر رہے ہوں، اماموں کو پریشان کر رہے ہوں، ان کی تنخواہ میں اضافہ نہ کر رہے ہوں، اگر ایسی نوبت آ جائے اور آپ کی ضروریات ان تنخواہوں سے پوری نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بد اخلاقی سے تنگ آ کر آپ خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بالکل ایسا کام نہ کریں۔ دیکھیں، اللہ کی زمین بڑا کشادہ ہے، تو ہمیں کسی سے تنگ آ کر، یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ مسجد ہی میں رہیں؟ اگر آپ کی اس سے ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ مسجد کے امام ہیں یا آپ مسجد کے مؤذن ہیں، اگر آپ کی تنخواہ بڑا مختصر ہے، بڑا کم ہے، اور آپ کی اس سے ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، تو کس نے کہا آپ کو کہ آپ مسجد ہی میں رہیں، آپ مسجد کے مؤذن بن ہی کے رہیں؟ نہیں، اگر آپ کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ باہر نکل جائیں، آپ باہر میں کمائیں، جائیں۔ بہت سارے ایسے راستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے اسباب بنا دیے ہیں، آپ وہاں سے کمائیں۔ کس نے کہا آپ کو، کس نے مجبور کیا آپ کو کہ آپ کو امام نہیں رہنا ہے، آپ کو مؤذن نہیں بننا ہے؟ نہیں، اللہ کے واسطے آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن مجید کے اندر، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندے، میرے زمین کشادہ ہے، تم جہاں بھی جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے خصوصاً علماء کرام سے کہ اگر کسی مسجد میں کمیٹی حضرات لوگ مناسب نہ ہوں، صحیح نہ ہوں، آپ کی ضروریات کا خیال نہ کرتے ہوں، آپ کو اتنی تنخواہ نہ دیتے ہوں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکے، تو ہماری مقدمانہ علماء کرام سے، چاہے وہ جس مسلک کے ہوں، حنفی ہوں، دیوبندی ہوں اور اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں،
اور میری یہ گزارش ہے کہ وہ اللہ کے واسطے ایسی حرکت نہ کریں. کسی کی بدمعاشی کو دیکھ کر اتنی قیمتی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اتنی قیمتی زندگی، اتنی اچھی زندگی کو ایک آدمی کی وجہ سے ہم تباہ و برباد کر دیں، یہ بڑا جاہلانہ اور احمقانہ یہ عمل ہے، بڑا غیر مناسب عمل ہے. میں یہ مانتا ہوں ایسی مسجدیں ہیں جہاں غلط کام ہوتا ہے، غلط حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے تنگ آ کر اس کا سامنا نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں. یہ غلط رویہ ہے اور یہ غلط حرکت ہے. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مساجد کے علماء کرام کے ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے پوری کرے. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مساجد کے جو ذمہ داران حضرات ہیں، جو کہ میٹھی حضرات ہیں، انہیں یہ توفیق دے کہ وہ علماء کرام کی عزت کریں اور ان کی ضروریات کا خیال کریں. آخر میں ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو نشر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.